تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ویحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے کم ہم لوگ مل کر سب سے پہلے عقیدتوں کا نذرانہ، الفتوں کا خراج، محبتوں کا تحفہ بشکل درود و سلام اس ذات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے جن کو مشیت نے محاسن نبوت کی رعنائیوں سے سجا بنا کر مبعوث فرمایا، جنہیں کمالات رسالت کی شاہی عطا کی، علو شان کا تاج پہنایا، جن کی بارگاہ میں پامال شدہ زندگیوں کو زلال صافی کا جام عطا کیا جاتا ہے، جن کے پلکوں کے سائے میں ہر وقت کرم کا دریا لہرتا ہے، اور جن کی نگاہیں اڑ جاتی ہے تو دلوں کے آئینے چمک اٹھتے ہیں، جن کی زبان حرکت میں آتی ہے تو غیب کے اسرار کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کر درودشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بیان نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم میں سے ہرگز کوئی یہ پسند نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے میں من جملہ برائیوں میں سے ایک ایسی برائی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے جسے در حقیقت ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ایسی مہلک بیماری ہے جسے ہم اور آپ اسے بیماری تصور ہی نہیں کرتے، جبکہ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن نے کسی بھی چیز کے متعلق اتنا سخت لہجہ نہیں اپنایا جتنا سخت لہجہ قرآن عظیم نے غیبت کرنے والوں کے متعلق اپنایا ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ جو شخص کسی کی غیبت بیان کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، ذرا تصور کرے دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے مردار کا گوشت لا دیا جائے، اگرچہ وہ حلال جانور کا ہو لیکن اگر وہ مردار ہو اور ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ لو ذرا مردار کا گوشت کھا لو، تو ہم میں سے کسی کا ضمیر اس بات کا گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ مردار کا گوشت کھائے، جبکہ غیبت کرنے والوں کے متعلق قرآن عظیم نے یہ فرمایا کہ جو شخص غیبت بیان کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس مہلک بیماری سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو اس بیماری سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے تمام کیا دھرا پر پانی پھر جاتا ہے۔ حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ آج روزہ رکھو اور جب تک کہ میں نہ کہوں اب تک کہ افطار نہ کرنا۔ چنانچہ حکم کی تعمیل لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے روزہ رکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیں افطار کی اجازت مرحمت فرما دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں، انہیں اجازت دے دیتے ہیں، وہ افطار کرنے لگتے ہیں۔ دوسرے صحابہ آتے ہیں، اسے بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ چند صحابہ آتے ہیں، نبی نے اسے بھی اجازت دے دی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو عورت آتی ہے اور
رہی ہے. چنانچہ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو عورت باہر آئی ہوئی ہے, وہ دونوں عورت نے بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے. چنانچہ نبی نے اس صحابی کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیا, دوسری طرف اپنے رخ کو کر لیا. وہ صحابی رسول دوسری طرف سے آتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں صحابیوں کو بھی آپ اجازت مرحمت فرما دیجئے تاکہ وہ بھی افطار کر لے. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارکہ کو پھیر لیتے ہیں. کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ معاملہ 3 دفعہ ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں عورتوں کو لایا جائے, ان دونوں عورتوں کو بلایا جائے. نبی کے سامنے ان دونوں عورتوں کو حاضر کیا جاتا ہے. نبی نے ایک ایک پیالہ دیا اور کہا کہ اس کے اندر تم طے کرنا شروع کر دو. چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ عورت خون اور پیپ کا طے کرنا شروع کر دیا. کتابوں میں مذکور ہے کہ قریب تھا کہ وہ مر جاتی. تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کے ذریعے سے جس چیز کو حلال کیا تھا ان دونوں عورتوں نے اس حلال کے ذریعے سے روزہ تو رکھا تھا, لیکن اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا اس حرام کے ذریعے سے اپنے روزے کو برباد کر لیا. اور نبی آگے فرماتے ہیں اگر یہ خون اور پیپ اس کے پیٹ کے اندر رہتا تو یہ عورت جہنم میں چل جاتی. چنانچہ نبی نے فرمایا کہ ان کے یہ عورتیں چونکہ روزہ رکھی تھی تو حلال کے ذریعے سے رکھی تھی, لیکن ان عورتوں نے اپنے بھائی کی غیبت کر کر کے اپنے روزے کو برباد کر ڈالی ہے. حضرات محترم معلوم دیا کرتے تھے اور وہ شخص کرتا کیا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی برائی بیان کرتا تھا, غیبتیں بیان کرتا تھا, چغلی کیا کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ اس شخص کی بیوی نے کہا کہ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی, جو شخص آپ کو اشرفیاں دے رہا ہے, جو شخص آپ کو سیلری دے رہا ہے, جس شخص کے آپ تنخواہ پہ پل رہے ہیں, آپ اسی کی غیبت بیان کر رہے ہیں, اسی کی چغلی بیان کر رہے ہیں, اسی کی برائی بیان کر رہے ہیں. چنانچہ بیوی کے سمجھانے پر اس شخص کی بات میں, اس شخص کی عقل میں یہ باتیں آ جاتی ہے. چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی غیبت بیان نہیں کر رہے ہیں, چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی چغلی بیان نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ جو ہی ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے میری غیبت بیان کرنا چھوڑ دیا, اس شخص نے میری چغلی بیان کرنا چھوڑ دیا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اب سیلری دینا بھی بند کر دیتے ہیں, تنخواہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں. وہ شخص بڑا حیران ہے کہ جب تک کہ میں غیبت بیان کرتا رہا حضور مجھے تنخواہ دیتے رہے, جب تک کہ میں چغلی بیان کرتا رہا حضور مجھے سیلری دیتے رہے, لیکن جو ہی میں نے اب ان کی برائی بیان کرنا چھوڑ دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈبل سیلری دے, لیکن اب معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ حضور مجھے اب تنخواہ بھی نہیں دے رہے ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں بھیج رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ شخص نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے حضور والا معاملہ کیا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب تک کہ میں آپ کی برائی بیان کرتا رہا آپ سیلری بھیجتے رہے, جب تک کہ میں غیبت بیان کرتا رہا آپ سیلری بھیجتے رہے, لیکن جو ہی میں نے غیبت بیان کرنا چھوڑ دیا, جو ہی میں نے چغلی بیان کرنا چھوڑ دیا, آپ نے سیلری دینا بھی بند کر دیا, آپ نے تنخواہ دینا بھی بند کر دیا. آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اے شخص سن لو, جب تک کہ تم میری غیبت بیان کرتے تھے گویا کہ تم میرا کام کرتے تھے. کس طرح سے تم میرا کام کرتے تھے کہ تمہاری نیکی ہٹا کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. لیکن جب سے تو نے میری غیبت بیان کرنا چھوڑ دیا گویا کہ تو نے میرا کام کرنا چھوڑ دیا, اور جب تک کہ تم میرا کام کرتے رہے میں تجھے سیلری دیتا رہا, اور جب تو نے میرا کام کرنا بند کر دیا میں نے سیلری دینا بھی بند کر دیا. حضرات محترم معلوم کیا ہوا کہ جو شخص غیبت بیان کر رہا ہے, جو شخص چغلی بیان کر رہا ہے, اس کے نامہ اعمال سے نیکی کو نکال دیا جاتا ہے.
دنیا میں جو کچھ بھی وہ نیکی کیا رہتا ہے اس کے نیکی کو نکال کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی تو یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کے بعد سے اٹھ جائے تاکہ آپ غیبت سننے والوں میں شمار نہ ہو. جس طرح غیبت کرنے والے کی نیکی کو نکال دیا جاتا ہے اسی طرح غیبت سننے والے کی نیکی کو بھی اس کے نام اعمال سے نکال دیا جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر ہم نے یقین جانے اگر ہم نے اس بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھا تو ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے اور ہم کامیابی کی منزلوں پر بھی گامزن ہو سکتے ہیں. چونکہ علماء کرام کثیر ہے اس لیے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.